سب سے بڑی جو تکلیف ہے اس روئے زمین پر، سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ ہے موت۔ اور موت کے اعتبار سے اگر اس وقت پوری دنیا کی جو رپورٹ ہے وہ ہر ایک گھنٹے میں 6,000 لوگ روزانہ مر جاتے ہیں، یعنی کہ 24 گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں تو 1.5 لاکھ لوگ روزانہ مر رہے ہیں، اور چونکہ ہر 5واں بندہ مسلمان ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو روزانہ 30,000 مسلمان کے قریب روزانہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، روزانہ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں 30,000 مسلمان روزانہ، اس رپورٹ کے مطابق۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے موت کی، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں بندوں کو کہ وہ آخرت کے لیے ہوشیار ہو جائیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا، یہ پوری کائنات جو ہے نا، یہ خطبہ ہے، یہ درس دے رہی ہے ہم کو۔ جس طریقے سے ہمیں نیند چاہیے ہے اگلے دن کو پرفارم کرنے کے لیے، ہمیں غذا چاہیے ہے اگلے کچھ گھنٹوں کو پرفارم کرنے کے لیے، ہمیں سانس کی ضرورت ہے اس زندگی کو آگے لے کر چلنے کے لیے۔ دیکھیں بھائی، خدا جو ہے نا وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہماری عبادات کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طلبگار ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موت کا میں اتنا بڑا ذکر کر رہی ہوں، یہ کوئی ایسی زبانی کلامی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مومن کو، ہر مسلمان کو یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہے نا بھائی، یاد ہے نا؟ آیت نمبر 35 سب کو یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہ آیت تو یاد ہے لیکن موت یاد نہیں ہے، جبکہ اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ صرف ذائقہ بھی چکھنا ہے، ابھی آگے کی پوری بریانی باقی ہے، مطلب آگے کی زندگی جو ہے وہ ابھی اور چلنے والی ہے۔ یہ تو صرف ایک لقمہ ہے جس کو موت کہا گیا ہے، اور اس کا ذائقہ ہر انسان ڈیفرنٹ انداز میں اپنی زبان پر ٹیسٹ فیل کرے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اس کے ذریعے تو ہم مبتلا کرتے ہیں، آزمائش ڈالتے ہیں، کسی کو برائی کے ساتھ اور کسی کو خیر کے ساتھ آزمائش میں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو سب نے پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، اللہ ہی کے پاس سب نے جمع ہونا ہے، چاہے وہ کرسچنز ہوں امریکہ میں رہنے والے، یا کامل الایمان مومن ہوں پاکستان میں رہنے والے، یا اس کا اپوزٹ کر لیجیے، کامل الایمان مومن ہوں امریکہ میں رہنے والے اور کرسچنز ہوں پاکستان میں رہنے والے۔ جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا، موت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے، اور موت اتنی سخت خبر ہے کہ آج کے ٹائم میں ہر گھڑی یہ راگ الاپنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مر جانا ہے۔ کس زوم میں جی رہے ہو، کس گھمنڈ کے اکڑ میں چل رہے ہو، مر جانا ہے۔ انسان کی اوقات ہی کیا ہے، ایک حقیر سے نطفے کے قطرے کے منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے انسان کو، جو 2 بار انسان کی شرمگاہ سے گزارا گیا ہے۔ ایک بار مرد کی شرمگاہ سے گزر کر عورت کے رحم میں پہنچا، اور پھر عورت کے شرمگاہ سے گزر کر اس دنیا میں اس کا وجود آیا۔ یہ اوقات ہے انسان کی، لیکن اندازہ لگائیں کہ انسان کی عقل کتنی ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹچا سا انسان بھی اپنے پاکستان کے چھوٹے سے قصبے میں، چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر نا اتنی بڑی اسٹیٹ امریکہ کے بارے میں کیا کیا لفاظی کرتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو اس آگ کو دیکھ کر واقعی اللہ یاد آ جائے، واقعی وہ اپنی قبر جو ہے وہ سدھارنے کی تیاری کر لیں، اور ہم یہاں اتنی دور بیٹھ کر ٹھٹا اڑانے کے لیے جو تیار ہیں، وہ اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو اندھیروں میں دھکیل دیں، اپنی قبر کو تنگ کروا لیں۔ اس بات سے انسان کو ڈرنا چاہیے، خوف آنا چاہیے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر۔ یہ تو موت کی حقیقت ہو گئی کہ موت تو سب نے آنا ہے، موت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اب جو تکلیف جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہمارے آس پاس چلتی رہتی ہیں، صبح و شام ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آتی رہتی ہیں، اس اعتبار سے
ہمارے لیے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، کسی دوسرے کے لیے وہ امتحان ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت غلط اپروچ ہے ہماری مینٹلٹی کی۔ ہم نے اپنی مائنڈ میکنگ ہی کچھ اس طرح کی ہے، ہمارا جو مائنڈ کا ریچارج ہے نا، وہ چارجر ہی ہم نے ایسا لگایا ہے کہ میرے لیے اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، کسی اور کے لیے اگر آ گئی ہے تو وہ اس کے پر عذاب تھا۔ دونوں کو ایک ہی کانٹے پر رکھ کر پرکھنا چاہیے، منصف مزاج ہونا چاہیے انسان کو، بیلنس رویہ ہونا چاہیے ہمارا، کہ اگر ہم کسی اور کو تکلیف میں دیکھیں اس کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اگر میرے پر تکلیف آتی تو مجھے وہ فیل ہوتا کہ میرے لیے آزمائش ہے تو اس شخص کے لیے بھی آزمائش ہی ہے، میرے لیے آزمائش اور دوسرے کے لیے عذاب۔ یہ کیسی دو نمبری ہے، یہ کیسی منافقت ہے؟ دو راہیں نہیں ہوتی، مومن کبھی بھی دو راہیں نہیں رکھتا۔ غریب انسان ہو یا امیر انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہو یا اس کو تنگ دستی میں رکھا ہو، وہ ہوئے آزمائشی۔ اب یہ آزمائش کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا جو ذکر کیا ہے، بتایا ہے انسان کو، اس اعتبار سے قرآن مجید کیا کہتا ہے وہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ ذات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تو ایسا خالق ہے، ایسا تخلیق کرنے والا ہے، ایسا کریٹر ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب موت کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کتنی اپوزٹ دونوں چیزیں ہیں نا، لیکن دونوں کا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے۔ اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے، تمہارے اوپر امتحان ڈالے کہ گویا تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون حسن سلوک سے پیش آتا ہے، کون بہترین رویہ اختیار کرتا ہے، کون دوسروں کی مدد کرنے کا راستہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے بابا۔ کسی کو موت آ گئی ہے، موت ایک گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی جوان جہان کوئی بچہ چلا جائے تو وہاں کے جو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں لگتا ہے ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، اور واقعی کچھ دنوں کے لیے دل جو ہوتے ہیں وہ بالکل بے رونق سے ہو جاتے ہیں، ایسے ویران ہو جاتی ہے وہ جگہ، وہ یہ گھر، کہ مسکراہٹ کہاں چلی گئی ان کے چہروں سے، ایسا لگتا ہے کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک جوان جہان موت جو ہے وہ ایک علاقے کے لیے، ایک گھر کے لیے بہت بڑا عبرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل ہے۔ اور بڑے پیمانے پہ اگر کسی علاقے میں کوئی بہت بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی قدرتی آفات میں، زلزلے کی فارم میں، یا کہنا چاہیے کہ بم بلاسٹ کی شکل میں، یا ٹرین وغیرہ پلٹ جائے، یا اس قسم کی کوئی بھی آفات میں کوئی بڑے پیمانے پر بلاسٹ اگر ہوتا ہے تو وہ پورے ملک کے لیے عبرت کا نشان ہونا چاہیے۔ اور ابھی جو یہ آفت آئی ہوئی ہے یہ پوری دنیا کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تمام کی تمام کل کائنات اس کے اختیار میں ہے، وہ غالب ہے ہر ایک چیز پر، وہ جب چاہے جس کے اوپر جو تکلیف ڈال سکتا ہے۔